السلام علیکم ناظرین، پور ٹی وی کشمیر میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں ڈاکٹر عبدالمغنی صدیقی۔ آگے بڑھنے سے پہلے سرخیوں پر ڈالتے ہیں ایک نظر۔ کشمیر کے کئی مقامات پر امرناتھ یاتریوں کی آمد، پرتپاک استقبال، سخت ترین سیکورٹی کے انتظامات۔ نائب وزیر اعلیٰ نے عقیدت مندوں کے جذبے کی تعریف، کہا یہ یاترا ہماری قوم کے گہرے ایمان اور اتحاد کی عکاسی کرتی ہے۔ ہیٹ ویو کے درمیان تعلیمی وزیر سکینہ یتو نے کالجوں کی تعطیلات کو اتوار تک بڑھانے کا کیا اعلان۔ حکومت نے ایڈوکیٹ جرنل کا عہدہ خالی کیوں چھوڑا ہے؟ وحید الرحمان پرہ کا حکومت سے سوال۔ اور سری نگر کے زونیمارا چاند میں کچرے کے ڈمپنگ یارڈ کو برخاست کرنے کا مطالبہ، مظاہرین نے صحت کو لاحق خطرات پر تشویش کا کیا اظہار۔ سرخیاں آپ نے دیکھی ہیں، پیش خبروں کی تفصیل۔ مقامی حکام نے امرناتھ یاتریوں کے پہلے جتھے کا کشمیر کے کئی مقامات پر پرتپاک استقبال کیا ہے۔ سینکڑوں یاتری بدھ کو وادی پہنچے۔ 5892 یاتریوں کی پہلی کھیپ کو جموں کے بھگوتی نگر میں یاترا بیس کیمپ سے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ عہدیداروں نے بتایا کہ وادی کشمیر میں ان کی آمد پر یاتریوں کے قافلوں کا کولگام، اننت ناگ اور سری نگر اضلاع میں انتظامیہ اور مقامی لوگوں نے پرجوش استقبال کیا ہے۔ یاتری جنوبی کشمیر کے ضلع کولگام کے قاضی گنڈ علاقے میں نو یوگ سرنگ کے ذریعے وادی پہنچے، جہاں جنوبی کشمیر رینج کے ڈپٹی انسپکٹر جنرل آف پولیس اور کولگام کے ڈپٹی کمشنر نے ان کا استقبال کیا۔ بی جے پی لیڈر رویندر رائنا بھی ان لوگوں میں شامل تھے، جنہوں نے یاتریوں کا ہار، پھولوں کے گلدستے، مٹھائیوں اور پھولوں کی پتیوں سے استقبال کیا۔ یہ قافلے بالتال اور پہلگام بیس کیمپ کے لیے الگ الگ روانہ ہوئے، جہاں سے وہ جمعرات کی صبح 3880 میٹر اونچے غار کے مزار کے لیے روانہ ہوں گے۔ حکام نے بتایا کہ پہلگام کے نونوان بیس کیمپ اور شہر کے نوگام علاقے میں بھی زائرین کا استقبال کیا گیا ہے۔ امرناتھ مندر کی 38 روزہ یاترا جمعرات کو وادی سے اننت ناگ ضلع میں روایتی 48 کلومیٹر نونوان پہلگام راستے اور گاندربل ضلع میں 14 کلومیٹر چھوٹے لیکن بالتال کے راستے سے شروع ہوگی۔ یہ یاترا 9 اگست کو اختتام پذیر ہوگی۔ یاترا جموں سے شروع ہوئی ہے اور یہاں کشمیر گھاٹی کا جو پرویش دوار ہے، گیٹ وے آف کشمیر، قاضی کنڈ نویوگ ٹنل کہا جاتا ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ بڑی تعداد میں یہاں نوجوان پہنچے ہیں۔ کشمیر کے نوجوان، گاؤں کے، شہر کے نوجوان، سول اور پولیس ایڈمنسٹریشن کے سینئر آفیسرز، اور لوگوں میں ایک خوشی ہے، ایموشنز ہیں اس یاترا کے لیے جو صاف نظر آتے ہیں۔ گرم جوشی اور عقیدت کے اظہار میں نائب وزیر اعلیٰ سریندر چودھری نے ایم ایل اے بانیہال کے ساتھ آج بانیہال میں امرناتھ یاترا کے یاتریوں کے پہلے جتھے کا دلی خیر مقدم کیا۔ اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے ڈپٹی سی ایم چودھری نے عقیدت مندوں کے جذبے کی تعریف کی اور ایک محفوظ اور ہموار یاترا کو یقینی بنانے کے حکومت کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ یاترا ہماری قوم کے گہرے ایمان اور اتحاد کی عکاسی کرتی ہے۔
انتظامیہ نے یاتریوں کے آرام اور حفاظت کے لیے تمام تر ضروری انتظامات کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بانہال کے MLA نے یاتریوں کی میزبانی کے لیے خطے کی تیاری پر بھی زور دیا اور یاترا کی سہولت کے لیے سول انتظامیہ، سیکورٹی ایجنسیوں اور مقامی رضاکاروں کی مربوط کوششوں کی تعریف کی۔ زائرین نے پرتپاک استقبال پر شکریہ ادا کیا اور مختلف پوائنٹس پر کیے گئے انتظامات کو سراہا، جن میں لنگر، طبی امدادی، اسٹیشنریز اور آرام کی سہولیات شامل ہیں۔ اور ہم سب یہاں پہ آئے ہیں سرکار کی طرف سے اپنے یاتریوں کی، اپنے دیش اور دنیا سے جو لوگ امرناتھ یاترا پہ آئے ہیں ان کا سواگت کرنے کے لیے، اور ان سب کو یہ بتانے کے لیے کہ عمر عبداللہ صاحب جب ہم یہاں کھڑے ہیں تو عمر عبداللہ سرکار یہاں آپ کا سواگت کر رہی ہے۔ عمر عبداللہ جو آنریبل چیف منسٹر ہیں جموں کشمیر سرکار کے، وہ ان کا سواگت کر رہے ہیں۔ اس لیے آج جب ہم یہاں پہ کھڑے ہیں تو بندوبست آپ کو اپنی اپنی ذمہ داری جو بندوبست میں، چاہے وہ سیکورٹی فورسز ہیں، چاہے سول ایڈمنسٹریشن ہے، وہ اپنی اپنی ذمہ داری نبھا رہی ہے۔ اور آپ نے دیکھا کتنی خوبصورتی سے سارا یاترا چل رہی ہے، اور صبح یہ جموں سے چلی اور کل کی لکھنؤ پور سے چلی، اور تک آج صبح وہاں سے جھنڈا دیا گیا اور یہ آج یہاں بنال میں پہنچے ہیں۔ آج سڑکوں پہ اوپر ایک تہوار ہے، ایک فیسٹیول چل رہا ہے، اور یہی جموں کشمیر کی سب خوبصورتی ہے۔ آج جب بنال میں ہم کھڑے ہیں، آپ دیکھیں یہاں ہندو بھی ہے، یہاں مسلمان بھی ہے، یہاں سکھ بھی ہے، ہر قوم ان یاتریوں کا سواگت کر رہی ہے۔ یہی جموں کشمیر کی خوبصورتی ہے، یہی جموں کشمیر کا بھائی چارہ ہے، یہی جموں کشمیر کا مہمان نوازی ہے۔ دیش اور دنیا میں جو ایک جس کے لیے جموں کشمیر کو کہا جاتا ہے، اور یہ یہیں سے ایک سندیش جاتا ہے پورے دیش اور دنیا میں کہ جموں کشمیر کا بھائی چارہ، جہاں شیر اور بکری نے اکٹھا پانی پیا ہوا ہے، یہ وہ جموں کشمیر ہے، یہ مہاراجے کا وہ جموں کشمیر ہے جہاں پہ ایک پورا اسٹیٹ کا درجہ تھا۔ اور آج جب ہم ہیں، جب ان کا ہمیں تھوڑا سا ٹھیس ہے دل میں کہ جب آج ہم ان کو سواگت کر رہے ہیں تو ایک یوٹی میں کر رہے ہیں، اور امید بھولے شنکر سے یہی دعا کریں گے کہ میرا بھولا کرپا کرے گا، ہماری سنے گا۔ اگلی بار جب یہ لوگ آئیں ایک یوٹی میں ان کا ہم سواگت نہیں کریں گے، ہم ایک اسٹیٹ میں کریں گے۔ تھوڑا سا ہے کہ یاترا ان کی لیٹ ہوئی، اور تھوڑا سا ہمیں لگا کہ LG صاحب نے تھوڑی سی لمبی پوجا جموں میں کی، اور ہمیں خوشی اور مجھے پتہ چلا کہ LG صاحب نے اس میں بھگوان بھولے شنکر سے مانگا ہے کہ جموں کشمیر کو جلدی سے جلدی اسٹیٹ ملے، اس لیے تھوڑی سی نیشنلسٹ کانگریس پارٹی NCP کی کشمیر یونٹ نے کہا ہے کہ وہ تمام امرناتھ یاتریوں کا وادی میں گرم جوشی سے خیر مقدم کرتی ہے۔ پارٹی کی جانب سے ریاستی صدر سمیر نے اس مقدس یاترا پر جانے والے عقیدت مندوں کو دلی مبارکباد پیش کی ہے۔ ہم پہلے نیشنلسٹ کانگریس پارٹی کی طرف سے پوری ٹیم کو مبارکباد دیتے اور ویلکم کرتے ہیں یاتریوں کی جو یاترا ہے وہ ہمیشہ کشمیریوں کے لیے، ہم بھی اس میں مانگتے ہیں کہ پیس پہ یاترا بنی ہو اور کشمیری لوگ اس میں سپورٹ کریں۔ ہم یاتریوں کو ویلکم کرتے ہیں۔ اتنا بڑا انسیڈنٹ ہونے کے بعد بھی جو ایڈمنسٹریشن نے اتنا اچھا قدم اٹھایا ہمارے لیے بہت فروٹفل ہوگا، اور یاتریوں کو بھی ہم اپیل کرتے ہیں کہ وہ بھی کشمیر کے پیس کے لیے دعا مانگیں۔ میں آپ سے اس سوال پہ سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا ہمیشہ ہمیں بولا جاتا ہے ہمارے پاس اسٹیٹ ہوڈ نہیں ہے، کیا بجلی کے لیے ہمیں اسٹیٹ ہوڈ چاہیے، کیا پانی کے لیے ہمیں اسٹیٹ ہوڈ چاہیے، کیا کسی ڈرینیج میں ایسی پریشانی اتنے مبارک مہینوں میں ڈرین کے لیے ہمیں اسٹیٹ ہوڈ چاہیے؟ NC کو ایک بہانہ ہے کشمیری کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے، اور ہمارا ڈائیورژن 70 سالوں سے چل رہا ہے، ابھی کوئی مدعا نہیں ہے، بس اسٹیٹ ہوڈ کا مدعا ہے۔ اتنے بڑے مبارک دنوں میں NC پانی نہیں ہے، ہمارے پاس اسٹیٹ ہوڈ نہیں ہے۔ میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا اسٹیٹ ہوڈ اسی کے لیے چاہیے ہمیں؟ ہمارے پاس پانی نہیں ہے، ہمارے پاس بجلی نہیں ہے۔ محرم کے ان مبارک مہینوں میں بہت سارے علاقوں میں ہمیں بھی فون آ رہا ہے، شکایتیں آ رہی ہے کہ ہمارے پاس یہاں پہ پانی پینے کے لیے نہیں ہے۔ وادی بھر میں جاری ہیٹ ویو کے درمیان وزیر تعلیم سکینہ یتو نے بدھ کے روز کالجوں کی تعطیلات کو اتوار تک بڑھانے کا اعلان کیا ہے، جبکہ انہوں نے مزید کہا ہے کہ اسکولوں کی تعطیلات میں توسیع کے حوالے سے جائزہ لیا جا رہا ہے۔ ذرائع کے مطابق وزیر سکینہ یتو نے ایک سرکاری تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ چونکہ کالجوں میں موسم گرما کی تعطیلات ختم ہونے کے قریب ہیں، ہم نے گرمی کی لہر کی وجہ سے ان میں اتوار تک توسیع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت اسکولوں کو دوبارہ کھولنے کے بارے میں کوئی حتمی فیصلہ لینے سے پہلے موسمی حالات کی سرگرمی سے نگرانی رکھ کر رہی ہے۔
انہوں نے کہا ہے کہ جہاں تک اسکولوں کی چھٹیوں کا تعلق ہے ہم موسم کی پیشن گوئی کو مد نظر رکھتے ہوئے جلد ہی صورتحال کا جائزہ لیں گے۔ کالجوں کے لیے گرمیوں کی چھٹیاں پہلے 4 جولائی کو ختم ہونے والی تھیں، جبکہ اسکولوں کے لیے وہ 7 جولائی کو ختم ہونے والی ہیں۔ کہ بے روزگاری ختم ہو، یہ تو ہمارا بالکل ہماری نیت نہیں ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اس پہ کام کیا جائے۔ جیسے آپ نے پچھلی بار دیکھا آنریبل چیف منسٹر صاحب نے جو مشن یوا کی وہاں پہ شروعات کی ہیں، اس ایپ کو اناگریٹ کیا ہے تاکہ ہر جو ہے کام کریں، آگے آئیں، اور پرائیویٹ سیکٹر میں بھی جہاں گورنمنٹ سیکٹر میں پاسبل ہو وہاں پہ بھی مدد کی جائے تاکہ لوگ جتنے اپنے ٹانگوں پہ کھڑے ہو سکے اتنا زیادہ سے زیادہ بہتر ہو سکے۔ جی یہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے، یاترا کے جو لوگ آتے ہیں درشن کرنے کے لیے ہمیشہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اس پہ کام کرتا ہے، جو فیسلٹیز رکھنی ہوتی ہیں وہ رکھتے ہیں۔ میں خود بھی گئی ہوں اس یاترا کے ایریا میں، چاہے سون مرگ ہو چاہے پہلگام ہو، ہم نے وہاں وزٹ کیا، اور جو وہاں پہ جو انتظامات تھے ان کا جائزہ لیا ہے، وہ لوڈ آفیسرز نے آلریڈی جو ہے ہر ایک چیز، ہر ایک فیسلٹی جو ہے اس کو رکھا گیا ہے، چاہے میڈیسن ہو، ڈاکٹرز ہو، ہاسپٹلز میں بیڈز کی بات ہو، وہ سب کیا گیا ہے۔ فارمز تو یہاں کب نہیں بنے ہیں، بخشی صاحب سے لے کے آج تک یہاں فارمے بنائے گئے ہیں، لیکن سرکار کمزور نہیں ہے، سرکار مضبوط ہے۔ سرکار کو جو لوگوں کا سپورٹ ہے، اتنا سپورٹ تو لوگوں نے کبھی نہیں دیا ہے جتنا آپ سرکار کو دیا ہے، اور لوگ جو ہے وہ سرکار کے ساتھ ہے، اور سرکار بھی اس لیے ہے تاکہ لوگوں کے لیے ہم کام کر سکیں، اور لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں۔ شکریہ۔ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے رہنما اور پلوامہ کے ایم ایل اے وحید الرحمان پرہ نے بدھ کے روز ایڈوکیٹ جنرل کا عہدہ خالی چھوڑنے پر حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت کو منتخب ہوئے 9 ماہ گزر چکے ہیں۔ انہوں نے حکومت سے سوال کیا کہ آخر کیوں اسے جان بوجھ کر خالی چھوڑا گیا۔ انہوں نے اسے بے عملی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایک ایسے وقت میں جب 5 اگست سے ہم آئینی معاملات عدالتوں میں ہیں، یہ خلا جان بوجھ کر پیدا کیا گیا۔ ایکس پر ایک پوسٹ میں پرہ نے لکھا ہے کہ منتخب حکومت کے 9 ماہ گزرنے کے بعد جموں کشمیر میں اب بھی کوئی ایڈوکیٹ جنرل نہیں ہے۔ ایک ایسے وقت میں جب 5 اگست سے ہم آئینی معاملات عدالتوں میں ہیں، اہم آئینی معاملات عدالتوں میں ہے، یہ خلا جان بوجھ کر پیدا کیا گیا ہے۔ واشنگٹن میں 1 جولائی کو منعقدہ کوارٹ ممالک کے وزرائے خارجہ کی میٹنگ میں 22 اپریل 2025 کو جموں کشمیر کے پہلگام میں پیش آئے دہشت گرد حملے کی سخت الفاظ میں مذمت کی گئی۔ کوارٹ میں شامل امریکہ، آسٹریلیا، جاپان اور ہندوستان کے وزرائے خارجہ نے ایک مشترکہ بیان میں دہشت گردی کے ہر قسم بشمول سرحد پار دہشت گردی کی بھرپور مخالفت کی اور متاثرین کے اظہار ہمدردی جتائی۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ ہم 22 اپریل کو پہلگام میں ہوئے دہشت گردانہ حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں، جس میں 25 ہندوستانی اور ایک نیپالی شہری ہلاک جبکہ کئی افراد زخمی ہوئے تھے۔ ہم نے متاثرہ خاندانوں کے ساتھ گہری ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں اور زخمیوں کی جلد صحتیابی کی دعا کرتے ہیں۔ جموں کشمیر سول سوسائٹی فورم JKCSF کے چیئرمین عبدالقیوم وانی نے کچپتی پورہ، سوئی پورہ، اگمنا میں فیروز پورہ نالے کی بے دریغ اور غیر قانونی کان کنی پر شدید غم و غصے کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ غیر قانونی کان کنی کے باعث ان علاقوں میں ناقابل تلافی نقصان ہو رہا ہے، جبکہ متعلقہ محکمہ خاموش تماشائی بنا ہوا ہے۔ JKCSF کے چیئرمین نے کہا ہے کہ زمین کی بگڑتی ہوئی صورتحال اور مقامی آبادی کی بار بار پکار کے باوجود سیلاب اور آبپاشی، ماحولیات، زراعت اور باغبانی کے محکمے غفلت یا خاموشی کے سنگین خدشات کو جنم دینے میں ناکام رہے ہیں۔ یہ علاقہ لوٹ مار کے مرکز میں تبدیل ہو چکا ہے، جہاں دن دہاڑے قدرتی وسائل کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ دریا کے کنارے کی ایک منظم لوٹ مار جس سے زرعی زمینوں، باغبانی کے توازن اور مجموعی ماحولیات کو خطرہ ہے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ مقامی باشندے پانی کے خشک ہونے، مٹی کے انحطاط، فصلوں کے نقصان،
आबपाशी में खलल और भारी मशीनरी की वजह से पैदा होने वाले खतरनाक हालात की वजह से शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। मीरवाइज कश्मीर डॉक्टर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने आज शहर ख़ास की मुमताज़ शख्सियत और मीरवाइज ख़ानदान के करीबी खैर ख्वाह गुलाम मोहम्मद बेग की रिहाइशगाह पर ताज़ियत के लिए नवाकदाल का दौरा किया, जिनका कल इंतकाल हो गया था। इन्होंने मरहूम के बेटों मोहम्मद अशरफ बेग, मेहाचुद्दीन बेग, ख़ानदान के दीगर अफराद और मुकामी खैर ख्वाहों से मुलाकात की। बेग साहब की मुखलिसाना खिदमात को खराज तहसीन पेश किया और फातिहा ख्वानी की और उनके इसाले सवाब के लिए दुआ किए। बादज़ा मीरवाइज ने राजबाग का दौरा किया और मरहूम ख्वाजा गुलाम नबी शाल ऑफ सराफ कदाल के अहल खाना से उनकी नेक बीवी के इंतकाल पर मीरवाइज ख़ानदान के करीबी साथी के साथ ताज़ियत की। इन्होंने उनके बेटों फयाज अहमद शाल, ज़हूर अहमद शाल, फेरोज़ अहमद शाल और रऊफ़ अहमद शाल और शाल ख़ानदान के दीगर अफराद से हमदर्दी का इजहार किया है। मीरवाइज ने मरहुमा के लिए फातिहा ख्वानी की और उनके इसाले सवाब के लिए दुआ की। मीरवाइज ने एक और खैर ख्वाह मीर अब्दुल रशीद बोटा शाह महल्ला लाल बाजार के इंतकाल पर भी दुख का इजहार किया। समाजी कारकुन अब्दुल रशीद शाहपुरी ने मानसून के दौरान मुगल रोड पर एहतियात बरतने की ताकीद की। मुमताज़ समाजी कारकुन अब्दुल रशीद शाहपुरी ने आवाम से पुरजोर अपील की है कि वो मौजूदा मानसून के मौसम में मुगल रोड पर गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। मिट्टी के तोदे गिरने के बढ़ते हुए ख़तरात के दरमियान सख्त एहतियात की ज़रूरत की बात इन्होंने कही है। इन्होंने कहा है कि ये एक अहम ख़तरा है। शाहपुरी ने रोशनी डाली कि जुलाई के महीने में आमतौर पर मुगल रोड के साथ लैंडस्लाइडिंग का इम्कान बढ़ जाता है। इन्होंने मुतनब्बा किया है कि ये वाक़यात मामूली तकलीफ़ें नहीं हैं बल्कि संगीन ख़तरात हैं जो कि सड़कों की तवील बंदिश, गाड़ियों को नुकसान पहुँचाने और यहाँ तक कि जानी नुकसान समेत अहम ख़तरात का बाइस बन सकते हैं। अमीर भाई, आपके चैनल का और आपका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। हमें पिछले कई दहाइयों से, कई सालों से जब हमें कोई मुश्किल का वक़्त आता है तो आप हमारी मुश्किल के अंदर हमारे हज़ारा के लिए आगे बढ़ते हैं, अपनी जान को भी गवारा करके। मैं आज इस वक्त हालात पर मैं गुजारिश करूँगा आवाम को, बिलखसूस हमारा जो कश्मीर का रास्ता है, मुगल इशारा जो है, वो इस वक्त हमें देखना है कि हमें बारिशों का सिलसिला बहुत महीनों के बाद बारिशें लगी हैं, ज़मीन जो है खुश्क हो चुकी है और बारिशों का सिलसिला अचानक से शुरू हुआ है और इसमें कहीं स्लाइडिंग का बहुत बड़ा ख़तरा रहता है। तो मेरी आवाम से अपील है कि कभी भी जिस वक्त भी निकलें वो आपने कंट्रोल रूम से बात करके निकलें और ख़ास करके ज़बरदस्ती ना सफ़र करें, क्योंकि अपनी जान को बचाना ज़रूरी है, जान बचानी फ़र्ज़ है। अगर हमारी जान हुई तो सब कुछ होगा, जान नहीं तो कुछ भी नहीं है। तो मेरी गुजारिश रहेगी, आवाम से गुजारिश रहेगी कि इस रास्ते पर चलते समय अपने आप को बहुत बड़ा ख्याल से चलें और बिलखसूस में ज़िला इंतज़ामिया जो हमारे इस वक्त ज़िला इंतज़ामिया रामबन ने चंद्रकोट में अमरनाथ यात्रा 2025 पर यात्रियों का पुरतबाक इस्तकबाल किया। एक शानदार इस्तकबालिया तकरीब में डिप्टी कमिश्नर की क़यादत में ज़िला इंतज़ामिया रामबन ने DGP जम्मू कश्मीर, MLA रामबन, DIG DKR रेंज, SSP रामबन, SSP ट्रैफिक, NHW ADC, ACR, अवामी नुमाइंदों और मजहबी रहनुमाओं की मौजूदगी में अमरनाथ यात्रा के पहले खेप का चंद कोगरी में पुरतबाक इस्तकबाल किया। इंतज़ामिया ने यात्रा के हमवार, महफूज और इनेकाद के लिए मजबूत इंतजामात को यकीनी बनाने पर जोर दिया है। मनीषा दिल्ली से आए हैं हम और हम पहले ही दस्ते में आते हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं। मेरे हस्बैंड है वो 5 साल से कंटिन्यू आ रहे हैं।
ये मेरे हस्बैंड है, ये 5 साल से आ रहे हैं। अब यही है कि जो नहीं आए हैं, जो वीडियो देख रहे हैं, हम उनसे कह रहे हैं वो भी आए। ऐसा कोई डर वाली बात नहीं है। जो पहले पहलगांव में हादसा हुआ था, बंदे उसको देख के डर रहे हैं। डरने की कोई बात नहीं है। हमारी सारी सिक्योरिटी वगैरह, इसलिए डरने की कोई बात नहीं हमारे पास। ललिता शर्मा हूँ, राजस्थान से आई हूँ, चूरू जिला से, और बहुत अच्छी व्यवस्था है। ये मेरा तीसरा यात्रा है और पहले जत्थे में जा रही हूँ, और व्यवस्था सुरक्षा सब बेहतरीन से बेहतरीन। आज हमने यहाँ रामबन डिस्ट्रिक्ट में श्री अमरनाथ जी यात्रियों का स्वागत किया है। अभी यात्रा यहाँ पहुँची है। यात्रियों के लिए सारे इंतजाम जो किए हुए हैं यहाँ भी, और आगे लांबर में बनिहाल में भी यात्रा रुकेगी, वहाँ भी सारे इंतजाम हैं। तो अब हम ये दुआ करते हैं कि यात्रा जो है सफल रहे, अच्छे से यात्रा हो जाए। बाकी सारे इंतजाम हमारी तरफ से किए हुए। इसी दरमियान अमरनाथ यात्रियों की पहली खेप कश्मीर में अनंतनाग, पहलगाम और बालताल बेस कैंप पहुंची। ये यात्रा कल से शुरू होगी। और यहाँ पे जो इंतज़ामात किए हैं उसके साथ साथ सिविल सोसाइटीज़ ने जो आज ग्रैंड वेलकम अपने भाइयों का किया, जो पूरे हिंदुस्तान भर से आ रहे हैं। जो यहाँ पे भंडारे लगे हुए हैं, आज हमने 4 नंबर भंडारे का उद्घाटन भी किया, जो मनहास साहब और बाकी हमारे जो भाई हरिंदर जी ने पंजाब से आए हुए हैं, और यात्री जोक दर जोक आ रहे हैं। हम यही कामना करेंगे कि कश्मीरियों ने वेलकम किया, दिल से वेलकम किया सबों का, और ये हमारे भाई हैं, पूरे भारत से आ रहे हैं। ये हमारे मेहमान नहीं बल्कि हमारे दिलों में रहने वाले भाई हैं। इनका हमने इसीलिए दिल से वेलकम किया है, और हम उम्मीद करते हैं जो ये मनोकामना लेके आए हैं वो पूरी हो जाएगी। दुश्मन जो पार बैठा है, पाकिस्तानी जो दुश्मन है, वो हमेशा ये कोशिश करते हैं कि यहाँ पे अमन ना रहे, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर किया और उसके जवाब दिया दुश्मन को, उससे वो कभी साहस नहीं कर पाएगा कि यहाँ की तरफ आंख भी उठाए। और यहाँ पे अब अमन है, खुशहाली है, जो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एलजी साहब यहाँ पे काम कर रहे हैं और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे किसी भी दुश्मन की कोई बिसात नहीं है कि यहाँ पे कोई भी काम करे। मोदी साहब ने बहुत क्विकमैन सर्विस की जानिब से अमरनाथ यात्रा से कबल बालताल बेस कैंप में बेदारी मुहिम का इनेकाद किया गया। प्रोजेक्ट मैनेजर मुजफ्फर अहमद ने बताया कि ये पहल जारी ग्रीन यात्रा मुहिम का हिस्सा है, जिसका मकसद यात्रियों को अपने सफ़र के दौरान महफूज और साफ़ सुथरा माहौल बरकरार रखने की तरगीब देना है। बेदारी मुहिम ने यात्रियों से अपील की कि वो अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ़ सुथरा रखें, हिफ्ज़ान सेहत और माहौल दोस्त यात्रा को यकीनी बनाने में फ़ाल किरदार अदा करें। सभी यात्रियों को वेलकम करते हैं क्विकमैन सिक्योरिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से। हमें सैनिटेशन का ये प्रोजेक्ट मिला है गवर्नमेंट ऑफ JNK से, डिपार्टमेंट ऑफ डायरेक्टर ऑफ रूरल एंड सैनिटेशन। हम इस यात्रा के दौरान यही चाहते हैं कि हम अपना भरपूर साथ दें सफाई के, और दूसरा जो यहाँ पे आज यात्री पहला काफ़िला आया है, हम उनको दिल के में गहराइयों से वेलकम करते हैं, और हमें ये उम्मीद है कि वो भी सफाइयों का ख़ास ख्याल रखें। इस सिलसिले में आज हमने सुबह एक सैनिटेशन ड्राइव चलाई है, इसलिए कि लोगों को हम जागरूक करें कि सफाई का ख़ास ख्याल रखें। हिली एरियाज़ है, तो इसी हिली एरियाज़ में जो ये नेचर है, ऊपर वाले ने जो ये नेचर बनाया है, इसका भी हमें ख़ास ख्याल रखना है। हमारे जितने भी सैनिटेशन वर्कर्स इसमें लगे हैं वो सभी हमारे लोकल वर्कर्स हैं। हमारी कंपनी की तरफ से यही पहली एक प्रायोरिटी होती है कि हम लोकल यूथ को एंगेज करें, उनका जो रोज़गार है वो यहाँ से मिल जाए। दूसरा हम ये भी कहना चाहते हैं, हम शुक्रगुजार है डायरेक्टर ऑफ सैयदपुरा की रिहायशियों ने रिहायशी इमलाक की तामीर की इजाज़त ना देने पर SMC के खिलाफ पुरअमन एहतजाज किया है। और मैं सैयदपुरा का एक रेजिडेंट हूँ। Actually, the main reason is that we belong to the Saidpura Hamchi, and it lies under the jurisdiction of Municipal Committee, SMC, basically Srinagar Municipal Committee. And that
many residents from Ranawari and other belongs to the other areas of the main city are permanently resident here or lying here. So our main concern is that we don't want to do illegal activities. We want to do as per the laws, as per the rules of the Srinagar Municipal Corporation. But the question is that many personalities interfere when the people from the Ranawari or from the Srinagar or from any other localities come here. They want to construct the house or the shops, and there is the interference of the other personalities that we can't bear. And our request to the Honorable Chief Minister and even the SMC Commissioner is that please look into the matter, and we don't want to do illegal activity. We want a genuine activities, like we want legal permission from the SMC. ایسا نہیں ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایسے ہی آپ مکان بنا کے دو, نہیں, وہ ہم نہیں چاہتے ہیں. جو ایز پر لا ہے, جہاں سے ہمیں این او سی لانی ہے, whether that is the SMC سے ہمیں نوٹس یہ لانی ہوگی این او سی لا کی وجہ سے وہاں پہ وہ بیچتے ہیں, یہاں پہ وہ آتے ہیں. ریزن یہ ہے کہ وہاں پہ ان کو ایکسپینسو زیادہ پڑتے ہیں, یہاں پہ وہی لینڈ ان کو چیپ پڑتا ہے جہاں پہ ان کو 1 کروڑ, یہاں پہ ان کو 50 lakhs پڑتا ہے. اب وہ بیچارے یہاں پہ آنا چاہتے ہیں. ایون ہم بھی اگر سرینگر کے زونیمارا چاند کے علاقے کے مکینوں نے زونیمار میں سڑک کے کنارے پارک میں شدید احتجاج کرتے ہوئے کوڑا کرکٹ ڈمپنگ سائٹ کو فوری طور پر منتقل کرنے کا مطالبہ کیا. مظاہرین نے صحت کو لاحق خطرات اور اس جگہ سے اٹھنے والی بدبو پر گہری تشویش کا اظہار کیا, جس نے ان کی زندگیوں کو اجیرن بنا دیا ہے. مشتعل رہائشیوں کا کہنا تھا کہ وہ اس معاملے کو اٹھانے کے لیے پہلے وزیر اعلیٰ سے ملاقات کر چکے ہیں. آج پلوامہ میں ورلڈ اسپورٹس جرنلسٹ ڈے منایا گیا, جس کا اہتمام یوتھ سروس اور اسپورٹس ڈپارٹمنٹ نے کیا تھا. تقریب کے دوران جدید دور میں میڈیا کے کردار پر روشنی ڈالی گئی اور صحافی کے ادا کردہ کردار کو سراہا. پروگرام کے دوران پورے ضلع کے صحافیوں کو مثالی کام کرنے پر مبارکباد دی گئی اور وہاں پیشہ ورانہ فرائض کی انجام دہی کی لگن کو اجاگر بھی کیا گیا. ورلڈ اسپورٹس جرنلزم ڈے ہے, 2 جولائی کو ہر سال سیلیبریٹ ہوتا ہے. اور آج یہ جو پروگرام ہے یہ ہمارے ڈسٹرکٹ یوتھ اسپورٹس ڈپارٹمنٹ نے کیا ہے. تو جو اسپورٹس جرنلزم کا شعبہ ہے, ویسے تو جرنلزم کا شعبہ ہی بہت ضروری ہے, 4th پلر آف ڈیموکریسی ہے. اور اسپورٹس جرنلزم خاص طور سے پلوامہ میں جو ہمارے پاس ٹیلنٹ ہے, جیسے باکسنگ ہو گیا, ہمارے پاس کرکٹ ہو گیا, کبڈی ہوا, جو کہ یوزولی اتنا کامن سپورٹ نہیں ہے, تو اس کو اجاگر کرنا, اس کو لوگوں کے سامنے لانا, اس سے جس سے یوتھ انکریج ہوتا ہے, اس کو حکومت کے سامنے آنا تاکہ اور انفراسٹرکچر بیٹر ہو سکے, ان کو انکریجمنٹ مل سکے. تو اس شعبے میں جرنلزم اور اسپیشلی اسپورٹس جرنلسٹ جو ہے وہ بہت ایک خاص رول ادا کر. یہ جو آج قومی دن ہے آپ کا جرنلسٹ ڈیز ہے, تو بیسیکلی دیکھا ہے تو اسپورٹس ایکٹیویٹی کو اگر بوسٹ کرنا ہے, اس کو پروموشن کرنا ہے, تو اس جرنلسٹ کا, صحافیوں کا اس میں اہم رول ہے. اس کے بنا اسپورٹس ایکٹیویٹیز چاہے وہ کوئی بھی ایونٹ ہو, اس میں یہ اتنا انکریج نہیں ملتا ہے. یہ ایک صحافیوں کا ہی ایک ایسا ادارہ ہے جس سے اسپورٹس ایکٹیویٹیز کو کافی اس میں مدد ملتی ہے, اور میکسیمم لوگ جو ہیں اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, اور اسپیشلی یہ کریڈٹ آپ لوگوں کو جاتا ہے. آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر. کشمیر کے کئی مقامات پر امرناتھ یاتریوں کی آمد پرتباک استقبال, سخت ترین سیکورٹی. نائب وزیر اعلیٰ نے عقیدت مندوں کے جذبے کی تعریف, کہا یہ یاترا ہماری قوم کے گہرے ایمان اور اتحاد کی عکاسی کرتی ہے. ہیٹ ویو کے درمیان تعلیمی وزیر سکینہ اتو نے کالجوں کی تعطیلات کو اتوار تک بڑھانے کا کیا اعلان. حکومت نے ایڈوکیٹ جنرل کا عہدہ خالی کیوں چھوڑا ہے, وحید الرحمان پرہ کا حکومت سے سوال.
اور श्रीनगर के जोनीमारा चांद में कचरे के डंपिंग यार्ड को बर्खास्त करने का मुतालबा। मुजाहिरीन ने सेहत को लाहक खतरात पर तशवीश का किया इजहार। इसी के साथ 4TV कश्मीर अख्ताम को पहुंची। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।